أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم کی تفسیر جاری ہے اور آج آیت نمبر 48 سے ہم شروع کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، اور وہ ہوائیں حرکت دیتی ہیں بادلوں کو، وہ ہوائیں حرکت دیتی ہیں سحاباً بادل کو، یبسطہ فی السماء کیف یشاء، پس وہ پھیلا دیتا ہے اس بادل کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے،
وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور وہ کر دیتا ہے اس بادل کو ٹکڑے ٹکڑے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرج نکلتی ہے، من خلالہ اس کے اندر سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب وہ اس بارش کو پہنچا دیتا ہے، من یشاء جن کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت سی نشانیاں اس آیت کریمہ میں بیان ہیں. پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے. یہ ہواؤں پر اختیار کسی اور کا نہیں ہے، صرف ایک اللہ رب العزت کا ہے. یرسل الریاح، وہ چلاتا ہے ہواؤں کو. یہ بات پہلے بیان ہو چکی کہ قرآنی اسلوب میں ریاح جب جمع کے صیغے سے استعمال ہو تو مراد رحمت کی ہوائیں ہیں، اور ریح جب واحد کا صیغہ استعمال ہو تو مراد ایسی ہوا جو عذاب لے کر آتی ہے یا نقصان پیدا کرتی ہے، تو وہاں ریح واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر ریاح جمع ہے، ریحن کی مراد وہ ہوائیں جو رحمت سے بھری ہوں، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے بھری ہوں، جس میں رحمت کے خزانے موجود ہوں. یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اسی کا اختیار ہے ہواؤں پر، وہی ہواؤں کو چلاتا ہے. فَتُثِيرُ سَحَابًا، پس وہ ہوائیں جو ہیں وہ بھڑکاتی ہیں اور حرکت دیتی ہیں بادل کو. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بادل ان ہواؤں کی قوت سے نیچے کی طرف آتے ہیں، اور سورج کی حرارت سے جو بخارات اوپر کو اٹھتے ہیں پانی میں سے، ان بخارات کو بادل اٹھا لیتے ہیں. اور وہ بخارات یعنی ٹنوں کے ٹن وزن میں ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ ہوا ان بادلوں کو ان بخارات کو اٹھا لیتی. حالانکہ عام طور پہ آپ دیکھیں تو ہوا ایک پتھر کو نہیں اٹھا پاتی. ہوا کے اوپر سے پتھر آپ پھینکیں نیچے آ جائے گا، یعنی پتھر کو ہوا اٹھا ہی نہیں سکتی. یہاں جو اللہ تعالیٰ کا نظام اور اس کی قدرت کاملہ کہ وہ ہوا ان بخارات کو اٹھاتی، یعنی ہوا ان بخارات کو اٹھاتی ہے، بادل کو ہلاتی ہے، اور بادل ان بخارات کو اٹھاتے ہیں. یبسطہ فی السماء کیف یشاء، بس پھیلا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بادل کو آسمان میں جیسے چاہتا ہے. جہاں برسانا چاہتا ہے وہاں پھیلا دیتا ہے، جہاں بھیجنا چاہتا ہے وہاں ان بادلوں کو پھیلا دیتا ہے. یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یعنی ہواؤں کا چلانا، بادلوں کو ہلانا، اور بادلوں کو آبی بخارات سے بھرنا، ٹنوں کے ٹن وزن میں، ہزاروں لاکھوں ٹن وزن دے کر پھر ان بادلوں کو پھیلا دینا آسمان میں اور برسانا جہاں وہ چاہتا ہے. ایک قطرہ بھی اس کی مشیت اور توفیق کے بغیر نہیں گرتا. وہ جو ہزاروں ٹن پانی بخارات کی شکل میں بادلوں میں موجود ہے، اللہ ان بادلوں کو پھیلاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے. یہ اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے سابقہ اقوام میں سے
کسی قوم کے بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک شخص چلا جا رہا تھا، اس نے اوپر آواز سنی کہ کوئی بادلوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے حدیقت فلان، کہ فلاں بندے کے باغ کو جا کر سیراب کرو، پانی پلاؤ. بادل چل پڑا. وہ شخص حیران متعجب کہ یہ آواز کیسی ہے، یہ آواز دینے والا کون ہے، اور اس آواز پر بادل بھی چل پڑا ہے، اور وہ فلاں زمین پر جا کر برسو. وہ زمین کس کی ہے کہ اس کا نام اوپر گونج رہا ہے. چنانچہ وہ بادل کے پیچھے چل پڑا. ایک مقام پر پہنچ کر بادل رک گیا اور برسنا شروع کر دیا. ایک کھیت پر نیچے ایک بندہ بادل کے پانی کو، جو برسا ہوا پانی، اس کو روک رہا ہے، نالیوں میں ڈال رہا ہے اور پورے باغ میں پہنچا رہا ہے، سیراب کر رہا ہے. تو اس شخص نے اس سے پوچھا، بھائی آپ کون ہیں؟ کہا میں فلاں ہوں. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے بادل میں آپ کا نام سنا، اس کے حدیقت فلان، کہ فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو جا کر. تو اس نے اپنا قصہ بتایا کہ جو بھی میری فصل پیدا ہوتی ہے یا جو پھل اترتے ہیں، اترتی میں ان کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا فقراء اور مساکین کے لیے، اور تیسرا حصہ باغ میں دوبارہ لوٹا دیتا ہوں تاکہ اگلی پیداوار کے لیے تیاری کر سکوں. یہ میرا نظام. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے یقیناً اللہ ان کو محروم نہیں کرتا، بلکہ زیادہ بڑھ چڑھ کے عطا کرتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ خرچ کر رہا ہے، جبکہ خرچ کرنا تو میرا کام ہے. سخیوں کا سخی ہوں میں، خرچ کرنا تو میرا کام ہے، تو میں اس کو کیوں محروم کروں؟ یعنی بندہ دے اور میں اس کو نہ دوں. تو اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق بڑھ چڑھ کے عطا کرتا ہے. بہرحال یہ قصہ ہم نے اس لیے سنایا کہ بادل کا برسنا اللہ کے امر سے. اب اس کھیت پر، اس بندے کے کھیت پر یا اس کے باغ پر وہ پانی برس رہا ہے، ارد گرد اور باغات موجود ہیں اور کہیں ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا، اور سارا پانی اس باغ کے اندر محفوظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو یہاں بہت سی قدرت کی نشانیاں. ایک، اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی اور حرکت دیتی ہیں. وہ بادل نیچے سے بخارات کو اٹھاتا ہے، پھر اللہ اس بادل کو پھیلاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے پانی برساتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اللہ اس بادل کو ٹکڑے بھی کر دیتا ہے. بعض علاقوں میں جا کر بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو ٹکڑے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ پانی نیچے گر جائے. بادل ایک بادل کی شکل ہے، پانی اندر موجود ہے اور وہ بارش کی طرح برس رہا ہے. اب جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی بادل پھٹ گئے، تو پانی تو گر جانا چاہیے، مگر پانی پھر بھی نہیں گرتا. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی بارش ان ٹکڑوں کے بیچ سے گرتی ہے. ٹکڑے ہونے سے جو بادل پھٹا ہے تو پانی نہیں گرا. پانی ان پھٹنے کی صورت میں ہوتا تو یہ کہ سارا پانی جو موجود یکلخت گر جاتا، مگر یکلخت کسی مقام پر گرنا یہ اس کی تباہی کی علامت ہوتا. اور یہ رحمت کی بارشیں ہیں، رحمت کے بادل ہیں. چنانچہ پھٹنے کے باوجود، ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے باوجود، پھر بھی اندر بخارات موجود ہیں، نیچے گرے نہیں، اور قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہے، برس رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت. تو وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ اس کو کر دیتا ہے ٹکڑے ٹکڑے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، بس تو دیکھتا ہے بارش کے قطرے نکلتے ہیں اس بادل کے درمیان سے، اس ٹکڑے کے درمیان سے. تو اس پانی کو اللہ روکنے والا ہے. ورنہ اگر بادل پھٹ جائے، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے، تو اندر موجود پانی تو یکلخت گر جائے، مگر ایسا نہیں ہے. اور بعض ٹھنڈے علاقوں میں وہی بادل ہیں، مگر وہ پانی اندر جم چکا ہے،
تو اندر جمع ہوا پانی گر جائے نیچے ایک پہاڑ کی طرح، تباہی پھیلا دے، لیکن نہیں، وہ پانی بھی قطرے کی شکل میں گرتا ہے، اولے بن کر، برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بن کر۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب وہ پہنچاتا ہے اس بادل کو، اس پانی کو، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ پانی مل گیا، بارش مل گئی، اور زمین شاداب ہو گئی، فصلیں تیار ہوں گی، اور باغ پک جائیں گے، باغوں سے آمدنی ہوگی، خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے والے کی دو قسمیں، کچھ خوش ہوتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، مومن بندے، موحد بندے، جنہیں معلوم ہے یہ سب اللہ کی دین اور اس کی عطا ہے۔ اما من قال مطرنا بفضل اللہ فهو مؤمن به، جو لوگ بارش کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اتاری، اللہ کی دین ہے، ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ غیر اللہ کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان، انہیں معلوم ہے کہ بارش کی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور یہ جملہ ان کے ایمان میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے بارش برستی ہے، زمین نکھرتی ہے، ایسے اس جملے سے ان کا ایمان نکھر جاتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی اور شگفتگی اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ایمان کی سلامتی کی دلیل۔ اور کچھ خوش ہونے والے ایسے ہیں جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو موسموں کی دین ہے، یہ تو فلاں ستارے کی دین ہے، یہ تو فلاں حضرت کی دین ہے، وہ غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ بارکیف بادل کو دیکھا، پانی کو دیکھا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہونے والے بعض لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے اور بعض لوگ ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اگرچہ وہ من قبل ينزل علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر پانی اتارا جاتا، من قبل ہی، اس سے پہلے، لمبلسین، نا امید ہو چکے تھے، نا امیدی پھیل چکی تھی، پانی نہیں گر رہا، بارش نہیں برس رہی، اور بالکل نا امید بیٹھے ہیں۔ اچانک بارش برسی اور خوش ہو گئے۔ ایک حدیث جس کی سند میں ضعف ہے، لیکن تمام اسانید کو جمع کیا جائے تو وہ حسن درجے تک پہنچتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، عصر حاضر میں شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کے حسن ہونے کے قائل ہیں کہ ضاحک اللہ من قنوت عبادہ وقرب غیرتہ، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے اپنے بندے کی لمبی ناشکری پر، لمبی مایوسی پر، یعنی پانی نہیں برس رہا، بارش نہیں ہو رہی، زمینیں خشک پڑی ہیں اور قحط سالی چھا رہی ہے، اور بندے ایک عرصے سے نا امید بیٹھے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ کل بارش ہونے والی، میرا امر آئے گا، کل بارش برسے گی، تو اللہ اس کیفیت پر ہنستا ہے کہ دیکھو بندے کتنے نا امید ہو چکے، کتنے مایوس ہو چکے، اور ان کو علم نہیں ہے، صرف اللہ کو علم ہے کہ کل ان کو بارش ملنے والی ہے، کل بارش برسنے والی ہے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت ضحک کا اس بات ہوتا ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو رزین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اب یضحک ربنا، کہ ہمارا رب ہنستا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہنستا ہے۔ تب ابو رزین نے بڑے اطمینان سے اور خوش ہو کر کہا کہ جو رب ہنستا ہے اس کی خیر سے ہم کبھی محروم نہیں ہو سکتے۔ لن نعدم من رب یضحک خیرا، جو رب ہنستا ہے اس رب کی خیر سے ہم کبھی نا امید نہیں ہو سکتے۔ ضحک جس کی خوبی ہے، ہنسنا جس کی صفت ہے، اس ذات کی خیر سے کبھی ہم محروم نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اس کی خیر کی ہمیں امید بلکہ یقین ہے۔ فرمایا کہ بِإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ
ان ينزل علیہ من قبلہ لمبلسین، اس آیت میں من قبل دو دفعہ استعمال ہوا، جس میں لمبی مایوسی کا اظہار ہوتا ہے کہ لمبے مایوس ہو چکے، بارش نہیں برس رہی، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کھیتیاں خشک پڑی ہوئی ہیں، قحط سالی کا رواج ہے، اور لمبے عرصے سے مایوس چلے آ رہے ہیں، اچانک بارش برسی اور وہ خوش ہو گئے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بے شک وہ بارش کے اترنے سے پہلے، بارش سے پہلے لمبلسین، نا امیدی کا شکار تھے، مگر بارش برسی اور بارش نے برس کر ان کو خوش کر دیا۔ کچھ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھ گئے اور کچھ وہی نرے ناشکرے نکلے، اللہ کی نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے والے اور اللہ کے شکر کا حق ادا نہ کرنے والے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، پس تو دیکھ، خطاب اگرچہ اللہ کے نبی سے، مگر سب سے دیکھو الی آثار رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نشانات کو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، مردہ ہونے کے بعد۔ زمین مردہ ہو چکی، بندے مایوس ہو چکے، اور اللہ نے بارش برسا کر زمین کو زندہ کر دیا، تو دیکھو یہ تیرے رب کی رحمت کے نشانات ہیں، اس کی دلائل قدرت میں سے۔ فرمایا کہ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی ذات یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ یہ لوگ اس دلیل کو دیکھ کر، قدرت کے اس نشان کو دیکھ کر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ نبی کی سچی نبوت کا رد صرف ایک ہی نقطے پر انہوں نے قائم کر رکھا ہے، کہ یہ نبی قیامت کے قائم ہونے کی خبر دیتا ہے کہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ نشانات قدرت دیکھو، مردہ زمین ہو چکی، لوگ مایوس بیٹھے ہیں، اور اللہ بارش برسا کر اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، حیات بخشتا ہے، زمین معطر اور شاداب ہو جاتی ہے، لہلا اٹھتی ہے، آباد ہو جاتی ہے۔ تو جو ذات ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، تو ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے جن کو پہلے اللہ پیدا کر چکے، جن میں پہلے حیات کے آثار موجود تھے۔ زمین تو بالکل مردہ ہے اور اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے، تو وہ ذات ان مردہ لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھانے پر قادر نہیں ہے۔ یقیناً ہے ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی اللہ تعالیٰ البتہ تحقیق زندہ کرنے والا ہے مردوں کو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، کوئی شے اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں، ہر شے پر اس کو قدرت حاصل ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، ایک مقام پر فرمایا کہہ دو کہ وہی قادر ہے اور کوئی قادر نہیں۔ نبی علیہ السلام کے استخارے کی دعا، اس میں اِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، بے شک تو قادر ہے میں قادر نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے میں قادر نہیں، قادر صرف تو ہے، ہر شے پر قدرت تیری ہے، کوئی شے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ہوا بھیجیں، کوئی ہوا اگر ہم بھیجیں، ریح واحد کا صیغہ ہے، اور واحد کا صیغہ جب استعمال ہوتا ہے قرآن میں تو مراد ایسی ہوا جو نقصان لے کر آتی، عذاب لے کر آتی، اور اگر ہم بھیجیں کوئی ہوا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور وہ دیکھیں اپنی کھیتی کو مصفرن زرد ہو چکی، ہوا بھیجی، گرد و غبار اڑا اور فصلوں کی تازگی ختم ہو گئی، کھیتی زرد نظر آ رہی، لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، تو ہو جاتے ہیں اس کے بعد ناشکری کرنے والے۔
اللہ تعالیٰ کی پرانی نعمتیں، پرانے احسانات، اب تک بارشیں برسا رہا ہے اور زمین کو شاداب کر رہا ہے، کھیتیاں پیدا کر رہا ہے، باغات پیدا کر رہا ہے، ہر چیز سے مکر جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ صبر کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ پر توکل کریں، ہر چیز بھول بھلا کر ناشکرے بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایسی ہوا آ جائے جس سے کھیتیاں زرد پڑ جائیں، سوکھ جائیں، زمین کی شادابی ختم ہو جائے، تو پھر وہ مایوس ہو کر ناشکرے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ پرانی نعمتیں جو ان کو حاصل ہو رہی تھیں وہ سب فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، احسانات فرماتا ہے، اور کبھی بندوں کو آزماتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف دے کر ان کے صبر کا امتحان لیتا ہے، ان کے توکل کا امتحان لیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صبر کریں، توکل اللہ پر کریں، دعائیں کریں، مناجات کریں، بلکہ بالکل ناشکرے ہو کر بیٹھ گئے، پرانی نعمتوں کا بھی انکار، ناشکری، اور یہاں بھی ناشکرے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو یہ بندے اپنے اس امتحان میں پوری طرح ناکام۔ اللہ اگر دیتا ہے اور کبھی آزماتا ہے تکلیف دے کر، اس کی یہ قدرت کا نظام، بندہ اگر اس موقع پر صبر کر لے، اللہ سے دعائیں اور مناجاتیں شروع کر دے، اللہ پر توکل کر لے، تو اللہ راضی ہو کر بڑھ چڑھ کر عطا کرے گا۔ مگر لوگوں کا معاملہ عجیب ہے، ساری پرانی نعمتوں کو بھول کر یہاں ناشکرے ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اس امتحان میں ناکام ہیں یہ لوگ۔ یہ کفار قریش کی روش ہے، یہ ان کے عقیدوں کے ضعف کا عالم ہے۔ ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سارے لوگ ایمان کے اعتبار سے مردہ ہیں۔ مردے سن سکتے ہیں کیا؟ مردے نہیں سن سکتے۔ تبھی آگے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بس بے شک تو نہیں سنا سکتا، نہیں سنا سکے گا، نہیں سناتا مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ تو سناتا ہے بہروں کو پکار۔ یہ لوگ مردے ہیں، ان کو تو کیسے سنا سکتا ہے؟ تیری دعوت جو بھی آتی ہے زندہ لوگ سنتے ہیں، مردے نہیں سنتے۔ ایمان والے زندہ اور یہ کفر کرنے والے مردہ، تو بھلا مردہ سن سکتا ہے؟ مردے نہیں سن سکتے۔ بہرے سن سکتے ہیں؟ بہرے نہیں سن سکتے۔ بہرا کانوں سے بہرا اگرچہ زندہ ہے مگر سن نہیں سکتا۔ مگر جو بندہ مر جائے وہ تو بالکل دنیا سے اس کا ناطہ ختم ہو چکا، بالکل مر چکا، وہ کیسے سن سکتا ہے؟ یہ سارے کافر جو ہیں، جو نہیں سنتے، آپ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، کیسے مانیں؟ یہ تو مردہ ہیں، آپ کی بات کو کیسے سنیں، کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں؟ یہ سننا قبول کا سننا ہے، کانوں میں آواز پڑتی ضرور ہے، قبول نہیں کرتے۔ تو یہ مردے، سماع قبول ان کے اندر نہیں ہے، آواز سنتے ضرور ہیں، قبول نہیں کرتے، مردے ہو چکے ہیں یہ۔ بے شک تو نہیں سناتا مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ تو سناتا ہے بہروں کو ان کی پکار، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جائیں، یعنی موجود بھی نہیں ہے۔ نمبر ایک مردہ، بہرے، اس پر سزا دی کہ بھاگ جاتے پیٹھ پھیر کے، کہ خاک سنیں گے، وہ وہاں کھڑے نہیں ہیں بلکہ پیٹھ پھیر کے جا چکے، پیٹھ پھیر کے بھاگ چکے، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے۔ تو پھر وہ کیا سنیں گے؟ پہلے ہی مردہ، پہلے ہی بہرے، اور وہاں موجود بھی نہیں، تو ان کو تو کیسے سنا سکتے ہیں؟ معنی یہ کہ یہ کفار
یہ معاندین مردوں کی طرح ہیں، آپ کی دعوت کو سنتے ہی نہیں، بہروں کی طرح آپ کی پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اس پر امر زائد یہ کہ وہاں موجود بھی نہیں، اپنے گھروں کو جا چکے، لوٹ چکے، پیٹ پھیر کے جا چکے، تو پھر وہ کیا سنیں گے؟ یہ کافروں کا عالم ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ مہر لگا دے، اس مہر کو کوئی دنیا کی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ یہ مردہ لوگ ہیں، بہرے ہیں یہ حق سے۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہیں ہے تو ہدایت دینے والا اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ اندھے جن کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کو تو کیا ہدایت دے گا؟ یہ کافر مردے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور پیٹ پھیر کے بھاگ چکے، نہ یہ سنیں گے، نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو تو سنا سکتا ہے، اور نہ ہدایت ان کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا کام، ہدایت دینا اللہ کا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا اسے بھی جس سے تیری محبت ہے، اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ ایک ہی وقت تھا نا، وہ نبی علیہ السلام محنت کر رہے ہیں ابو طالب پر، اپنے چچا پر، اور وہ قبول نہیں کر رہا۔ ساتھ رہنے والا، ساتھ چلنے والا، موقع بموقع مدد کرنے والا قبول نہیں کر رہا، اور ہزاروں میل کے فاصلے پر فارس کی سرزمین پر ایک نوجوان متردد حق کی تلاش میں پھر رہا ہے۔ ایران سے نکلا، فارس سے نکلا، کبھی کسی علاقے، کبھی کسی علاقے، کبھی یہودیوں سے، کبھی عیسائیوں سے ملتا، کبھی کسی کی غلامی کرتا۔ بالآخر اللہ اس کو ہدایت دینے والا، اللہ نے اس کو مدینہ پہنچا دیا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ سلمان فارسی اسلام بھی قبول کیا، اور سلمان منا اہل البیت کا لقب بھی ملا کہ اہل بیت سلمان فارسی ہم میں سے ہے۔ سلمان سے پوچھا جاتا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ فرماتے میرے باپ کا نام اسلام ہے، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اللہ ہدایت دینے والا۔ جن دن ابو طالب پر محنت ہو رہی تھی، جو ساتھ گھر میں رہتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا پھرتا ہے، ہدایت نہیں ملی، مگر ہزاروں میل دور فارس کی سرزمین پر یہ نوجوان حق کا متلاشی، اس کو اللہ نے حق عطا فرما دیا۔ تو آپ جس کو چاہ رہے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جو آپ کے وہم و گمان اور خیال میں بھی نہیں ہے، دور دراز بیٹھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے رہے ہے۔ تو ہدایت کا عطا کرنا اللہ کا کام، اور اللہ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے جو ہدایت پاتے ہیں، جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، چنے ہوئے بندے، بابرکت وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ارادہ خیر فرما چکا۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، محبت ہو یا نہ ہو دیتا ہے، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، تو نہیں سنا سکتا مگر ان کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، جن میں قبول کی صلاحیت ہے، اندر تقوی موجود ہے، جن کے دل نرم ہیں، رقیق القلب ہیں، ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کو آپ سناتے ہیں، وہ سماع قبول کرتے ہیں، سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ فہم مسلمون، وہ ہیں متواضع لوگ، اطاعت گزار لوگ، فرما بردار لوگ، جو فرما برداری کرتے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت ہے، ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان ہے، ان کو آپ سناتے ہیں۔ تو آپ نہیں سناتے مگر صرف ان کو، من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات کے ساتھ، فہم مسلمون، اور وہ اطاعت کرنے والے وفا شعار لوگ ہیں، اطاعت گزار لوگ ہیں، وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ کفار مردہ ہیں، ان کو جو سناتا ہے یہ مردہ، یہ نہیں سنتے، بہرے ہیں، اندھے ہیں، ہدایت کے قابل نہیں ہیں۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مردے نہیں سنتے،
یعنی کفار کو تشبیہ دینا مردوں سے، اس میں حکمت یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہمارے لوگ شرک کرنے والے قبروں آستانوں پر جاتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، وہ کیا سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر تشبیہ دی کہ قبر پر بیٹھ کر اس کو پکارنا ایسا ہی ہے جیسے آپ پانی پر بیٹھ جائیں، دریا کے کنارے پر بیٹھ جائیں اور اس پانی سے کہیں تو خود اٹھ کر میرے منہ میں آ جا۔ کبھی آئے گا وہ اس کے منہ میں؟ نہیں، قیامت تک نہیں آئے گا۔ اس طرح قیامت تک یہ قبروں کے مردے نہیں سنتے، صرف ایک اللہ سنتا، اس کو پکارو، اس سے ہر چیز مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ مردہ کیا عطا کریں گے؟ نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ قبول کر سکتے ہیں، نہ کچھ کرنے کے قابل، انہیں تو معلوم ہی نہیں کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ تو اس مقام پر اللہ رب العزت یہ بات فرما رہا ہے، یہ کفار مردہ ہیں، مردوں کو کیا سناؤ گے؟ اور سننے والے وہ ہیں جو مخلص، مومن، متقی، پرہیزگار، اندر خشیت ہے، رقیق القلب ہیں، اطاعت گزار ہیں، وہ سنیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور قبول بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے اندر سماع قبول کا وصف ہے اور عمل کا جذبہ ہے، اصلاح عقیدے کی حرص ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔